بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھرپور محبت رکھی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی محبت کے ساتھ لیتا ہے تو اس محبت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام نامی لینے کی وجہ سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو روح ہے، دل اور دماغ ہے، یہ ایک سکون جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ صرف نام لینے کی برکت ہے۔ اگر انسان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو مسلمان ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر اس کو جو ہے وہ مشعل راہ بنا کر اگر اس پر عمل کریں گے تو پھر یقیناً یہ اللہ کی طرف سے نزول رحمت اور نزول برکت کا سبب ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اس بات کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ آیا میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے میری طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کون کون سے حقوق متوجہ ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق معلوم ہوں گے، ان حقوق کو سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارے گا تو یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل بھی ہوگا۔ تو میں مختصراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق عرض کر دیتا ہوں کہ ہر مسلمان پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق محبت، دوسرا حق اطاعت، اور تیسرا حق عقیدت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر مسلمان کی طرف 3 حق متوجہ ہیں۔ ان میں سے پہلا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہو، دوسرا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدت دل کے اندر موجود ہو، اور تیسرا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہو۔ محبت کے متعلق تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خود ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور روئے زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسانوں سے۔ اب اس محبت کا ہمیں تب پتہ چلے گا جب مقابلہ ہوگا۔ ایک طرف ایک چیز کی محبت ہے، دوسری طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ ہر محبت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا اور ہے، دوسری جس چیز کی محبت میرے یا کسی کے دل میں ہے اس محبت کا تقاضا اور ہے۔ اب جب یہ 2 محبتیں آپس میں اکٹھی ہوں گی، ان کے تقاضے مختلف ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ انسان کو سچی محبت کس سے ہے۔ آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت ہے، یا وہ دوسری چیز جس کی انسان کے دل میں محبت ہے اس کی محبت انسان کے دل میں زیادہ ہے۔ اب ہمارے سامنے جو آئیڈیل ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ ان کے دلوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی محبت تھی۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو میں نے ابھی عرض کی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے، کسی مقصد سے، کسی کام کے سلسلے میں مدینہ آتے ہیں۔ جب مدینہ آئے تو اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے بھی گھر چلے گئے۔ اور ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جب عورتیں، جب لڑکیاں بیاہ کر جب اپنے سسرال چلی جاتی ہیں اور ان کے والدین جب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس دن گھر کی خوب صفائی ہوتی ہے،
اچھی چادریں بچھائی جاتی ہیں، خوب ڈسٹنگ ہوتی ہے۔ اب یہ حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کمرے میں، گھر میں ایک بستر بچھا ہوا ہے۔ حضرت ام حبیبہ اپنے والد ابو سفیان کو آتا دیکھتی ہیں تو اس بسترے کو لپیٹ دیتی ہیں، فولڈ کر دیتی ہیں۔ ابو سفیان دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اس بسترے کے قابل نہیں ہوں یا یہ بسترہ میرے قابل نہیں ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے رہی ہیں کہ آپ ہیں تو میرے ابا جان، لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہونے کی وجہ سے آپ نجس ہیں، اور یہ بسترہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ ناپاک اس پاک بسترے پر بیٹھ جائیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہے۔ ایک طرف باپ کی محبت ہے، ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، کس کی محبت کو ترجیح دے رہا ہے؟ تو یہ ہمیں حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے ملے گا کہ آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، مثال میں نے عرض کر دی، وولدہ، اور اس کی اولاد سے۔ اس کی مثال بھی ہمیں حضرات صحابہ کرام میں ملتی ہے۔ غزوہ بدر حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہو رہا ہے۔ اس میں کئی جو ہے وہ ایسے موقع آ رہے ہیں جس میں باپ اور بیٹا مد مقابل ہیں، سگے خون ہیں، آپس میں مد مقابل ہیں، بھانجا اور ماموں مد مقابل ہیں۔ اسی غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفار مکہ کی طرف سے اس جنگ بدر میں شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے شریک ہو رہے ہیں۔ حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے، جنگ ہو گئی، سب کو معلوم ہے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، اس غزوہ بدر میں ایک مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو جواب ارشاد فرمایا جو دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے کہ اے عبد الرحمن، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے کبھی بھی اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کر تیری گردن تیرے سر سے جدا کر دیتا۔ ہاں، تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت۔ تقابل ہوگا، مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا اولاد کی محبت زیادہ ہے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت زیادہ ہے۔ ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، جیسا کہ حدیث شریف سے مفہوم ہو رہا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور روئے زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسانوں سے۔ اسی غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی ہے۔ ہاں، تو ایک طرف ماموں کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ حضرات صحابہ کرام میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ آپ علی جو ہے حضرات صحابہ کرام نے ان موقعوں پر کس کی محبت کو ترجیح دی، اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے دلوں میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا ہوگی۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حق کہ آپ علیہ السلام سے محبت ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا حق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت ہو۔ عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے، وہ بالکل حق اور سچ ہیں، اور ایسے حق اور سچ ہیں کہ میری نجات بھی ان کو اختیار کرنے میں۔ ہاں، محبت تو ہے لیکن عقیدت نہیں۔ عقیدت کا مطلب کہ آپ علیہ السلام جو دین، احکامات اور قرآن لے کر آئے وہ بالکل حق اور سچ، اور ایسا حق اور سچ کہ میری نجات کا ذریعہ بھی اب اس کو اختیار کرنے میں ہے۔ ہاں،
صرف محبت ہو عقیدت نہ ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کے 3 سال کے بعد وحی نازل ہو رہی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور اپنے عزیز و اقارب کو آواز دے کر بلایا، سب اکٹھے ہو گئے۔ اب سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز و اقارب کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب ہے۔ اب بلانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب اکٹھے ہو گئے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ تو اس پوری محفل میں سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ علیہ السلام کا چچا ابو لہب ہے، لیکن سب سے زیادہ گستاخی یہ کر رہا ہے، کہنے لگا تبن لکا لہذا جمعتنا، کہ اللہ نعوذ باللہ آپ کو یعنی آپ علیہ السلام کو تباہ و برباد کر دے، کیا آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سب سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ جس وقت باندی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی آ کر خبر دی ابو لہب کو، غلام باندی کا زمانہ ہے، موجودہ زمانے کے اعتبار سے ملازمہ نے آ کر خبر دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ مرحوم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس ابو لہب نے جس ملازمہ باندی نے آ کر یہ اطلاع دی تھی ایسی خوشی کا اظہار کیا کہ اس خوشی میں اس نے اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا۔ تو اس ابو لہب کو آپ علیہ السلام سے کتنی محبت ہوگی، یقیناً سینکڑوں مرتبہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوگا، سینکڑوں مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی انگلی پکڑوا کر اپنے کندھے پر بٹھا کر مکہ کی گلیوں کے چکر لگائے ہوں گے، سینکڑوں مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گودی میں بٹھایا ہوگا، لیکن یہ صرف محبت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت نہیں تھی، لہٰذا یہ محبت کچھ کام نہیں آئی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا حق کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت بھی ہو۔ عقیدت کا مفہوم میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو قرآن، جو احکامات، جو دین لے کر آئے ہیں وہ ایسے حق اور سچ ہیں کہ اب میری نجات ان احکامات کو ماننے میں اور ان احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق آپ علیہ السلام سے محبت ہو، دوسرا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت دل میں ہو، اور تیسرا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی ہو۔ اطاعت کے بغیر یہ محبت اور عقیدت یہ بھی قابل مذمت ہے، اطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اور یہ فاطمہ یہ خاتون جنت ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اپنی ان چہیتی بیٹی سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ اس گھمنڈ پر مت رہنا کہ تو نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، روز قیامت اطاعت اور اپنا عمل کام آئے گا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ تو اپنی چہیتی بیٹی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس گھمنڈ پر مت رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو بخشی جاؤں گی، نہیں، اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اطاعت بھی ہم حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں تلاش کریں۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہیں، دوران خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اجلسوا، اے لوگو بیٹھ جاؤ، جو جہاں پر موجود ہے، جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ گیا، صفوں کا خیال نہیں رکھا، پہلی صف میں آؤں، دوسری میں آؤں، تیسری میں آؤں، جو جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھ گیا۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد سے باہر ہیں، جیسے ہی یہ آپ علیہ السلام کی آواز ان کے کان میں پڑ رہی ہے، جہاں پڑھی جیسے میں نے عرض کیا مسجد سے باہر ہیں وہیں پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اطیعوا یا ایھا الناس اجلسوا، تم بیٹھو۔ اب جب یہ حکم آ رہا ہے تو فوراً اطاعت کر رہے ہیں، اور فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جہاں پر کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ دیکھیے جی موت ہر وقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یقیناً ان کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ اگر میں نہیں بیٹھا اور اس وقت موت واقع ہو گئی
تو روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، گردن سے پکڑ کر کہا جائے گا کہ میرے محبوب کی آواز کانوں میں پڑ گئی تھی، اجلسو بیٹھ جاؤ، لیکن تم نہیں بیٹھے، لہٰذا اب ہم تمہارے ساتھ دوسرا معاملہ کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت بھی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت بھی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی ہو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف سے مفہوم ہوتا ہے کہ 3 حضرات جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ گھر چلے گئے، وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ترتیب زندگی تھی اس کو معلوم کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک کہنے لگے کہ میں آج کے بعد سے رات کو آرام نہیں کیا کروں گا، بس پوری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آئندہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ تیسرے کہنے لگے کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی، کہ شادی ہوگی تو بیوی بچے ہوں گے، ان کی ضروریات ہوں گی، ان میں مصروف ہوں گا تو عبادت کس طرح کروں گا۔ لہٰذا طے ہو گیا، ایک کہہ رہے ہیں کہ رات بھر عبادت کروں گا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، تیسرے کہہ رہے ہیں کہ شادی ہی نہیں کروں گا، شادی ہوگی تو ضروریات کیسی پوری ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی، ان تینوں کو بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ متقی ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ جو عبادت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا سے ہٹ کر ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کے ہوگی، وہ عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول اور قبول نہیں ہے۔ اور جو گناہ ہو رہے ہیں، ہاں، تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سچی محبت ہمارے دل میں ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 100% اطاعت ہو۔ اگر یہ 3 باتیں، یہ آپ علیہ السلام کے 3 حق اگر ہر مسلمان ادا کرے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنواریں گے، اللہ رب العزت مرنے کے بعد اس کی آخرت بھی اچھی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، آپ علیہ السلام سے عقیدت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عمل میں اطاعت کرنے کی اور اطاعت کر کے اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں، اللہ کرے کہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، آپ کو بھی ہو جائے، تو ان باتوں کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے، ثواب کی نیت سے آگے اس کو شیئر کریں تاکہ اور بھی ہمارے جو ہے وہ بھائی بہنیں اور ہمارے بزرگ اور مذکورات جو سنیں، اللہ کرے ان سب کی زندگی بھی ان باتوں کو سن کر سنور جائے۔